اللہ رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے ویری فارما کا اور اپنے سارے میرے ساتھ میرے رسپیکٹڈ ممبرز بیٹھے ہیں کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ میرے دوست اور بھائی ان کا کہ انہوں نے وقت نکالا اور اس کے بعد آپ سب دوستوں کا پریس کلب کے سارے ساتھیوں کا کہ وہ ہماری دعوت میں تشریف لائے کیونکہ یہ پبلک کاز ہے اور پبلک کاز کے لیے ہی سارا کچھ یہ اکٹھے ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ ہمارا آ رہا ہے سلسلہ کہ ہم ہر سال پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور جس میں دل کی بیماریوں کے متعلق کوئی نئی اپڈیٹ ہوتی ہے اس کی آگاہی دیتے ہیں. تو سب سے پہلے شارٹلی میں ورلڈ ہارٹ ڈے کی بھی بات ہو رہی ہے. اس کے سلسلے میں بتاتا جاؤں کہ ورلڈ ہارٹ ڈے پوری دنیا میں ایک ہی دن منایا جاتا ہے, پوری آل اوور دی گلوب, آسٹریلیا, امریکہ, یورپ, ایوری ویئر. یہ شروع ہوا تھا 1997 سے لے کر 1999 میں جب اینٹونی بائس ہی واز دی پریزیڈنٹ ورلڈ ہارٹ فیڈریشن. تو انہوں نے اس کا آئیڈیا دیا کہ دنیا میں جو ہارٹ ڈیزیز اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں اس کو کم کرنے کے لیے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی طریقہ اپنایا جائے, پبلک کو بتایا جائے, پبلک کو آگاہ کیا جائے کہ کون کون سے ایسے عوامل ہیں جو ہارٹ اٹیک کا باعث بنتے ہیں اور ان کو کنٹرول کر کے اس ڈیزیز میں کمی کی جا سکتی ہے. کیونکہ پچھلے 25 سال میں یہ بیماری اتنی شدت سے اور اتنی تیزی سے بڑھی ہے کہ اب یہ دنیا میں نمبر 1 کلر ہے. دنیا میں یہ اس وقت ہارٹ اٹیک از دی نمبر 1 کلر آف ہیومن بینگ. دنیا میں سب سے زیادہ اموات لاسٹ ایئر 19.5 ملین ڈیتھ ہوئی ہیں ورلڈ اوور. تقریباً آپ کہہ رہے ہیں 2 کروڑ کے قریب جو لوگ ہارٹ اور ہارٹ سے ریلیٹڈ بیماری کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور اس میں سے 80% ایسے تھے, 80% ڈیتھ ایسی تھی جو پریونٹیبل تھی, جن کو روکا جا سکتا تھا, جن سے بچا جا سکتا تھا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کتنے واضح احکامات ہیں کہ جس نے ایک شخص کی زندگی بچائی اس نے پوری کائنات کی زندگی بچائی. پھر کہا گیا ہے کہ آپ زندگی آپ کی امانت ہے. اور تیسری یہ ہے کہ آپ جو علم والے ہیں وہ دوسروں کو علم تقسیم کریں. یہ سارے احکامات ہمارے پاس آئے ہیں. تو ورلڈ ہارٹ ڈے 2000 میں پہلا ورلڈ ہارٹ ڈے منایا گیا. اس وقت تھا کہ لاسٹ سنڈے آف سپٹمبر. بعد میں پھر یہ ڈیٹ چینج ہو گئی, انہوں نے کہا 29 سپٹمبر ہر سال ورلڈ ہارٹ ڈے ہوگا اور پوری دنیا میں ایک ہی دن ہوگا. تو یہ پوری گلوب میں ایک ہی دن منایا. اس کا ایک ہی تھیم ہوتا ہے, ایک اس کا نعرہ ہوتا ہے اور ایک ہی اس کا سلوگن ہوتا ہے جو پوری دنیا میں دیا جاتا ہے. اس دفعہ کا جو سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ یوز ہارٹ فار ایوری ہارٹ, مطلب اپنا دل استعمال کریں ہر دل کے لیے. مطلب اس کا میں بتاتا ہوں اس کا کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے. وہ نا اپنا دل استعمال کریں, یوز یور ہارٹ. اپنا دل کیسے استعمال کرنا ہے وہ اگر آپ یہ ورلڈ ہارٹ فیڈریشن جس کا ہیڈ آفس یورپ میں امریکہ میں ہے, اگر آپ اس کی تھیم دیکھیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ سارے احکامات ہیں وہ جو ہمیں آلریڈی دیے گئے ہیں. انہوں نے کہا یہ آپ کرج کے ساتھ کام کریں, صحیح بولیں, لوگوں کی رہنمائی کریں, لوگوں کی ہیلپ کریں, لوگوں سے اچھے طریقے سے کمیونٹی بیس ریلیشن قائم کریں, اور یہ جو اچھائی کا پیغام ہے اس میں پہنچانے میں ہماری مدد کریں. تو یہ جو سارے احکامات ہیں ہماری دین میں پہلے دیے جا چکے ہیں. اب اس کا دوسرا پورشن کیا تھا, پہلا تو نا ایکٹ ود کریج ود آنیسٹی اور سارا کچھ جو میں نے بتایا. دوسرا پورشن اس کا ہے فار ہارٹ, یوز یور ہارٹ فار ہارٹ. تو ہارٹ اس کے آگے 3 پلر ہے. 3 پلر کون سے ہیں؟ ایک ہے انسانیت, ہیومینٹی. دوسرا کیا ہے؟ نیچر, قدرت. اور تیسرا کیا ہے؟ آپ خود. تو اپنا دل استعمال کریں یا اپنی ذہانت استعمال کریں یا اپنی عقل استعمال کریں کس طریقے سے کہ آپ نے ان تینوں چیزوں کو سیو کرنا ہے. اور 3 چیزوں کو کیسے سیو کرنا ہے؟ ایک تو انسانیت آ گئی کہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہارٹ اٹیک کے عوامل کیا ہیں, ہارٹ اٹیک سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اور اس سے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کرنے سے ہم اپنے خاندان کو, اپنے پیاروں کو ہارٹ اٹیک سے بچا سکتے ہیں. دوسرا کہتے ہیں نیچر. نیچر میں بھی جو بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایئر پولوشن, یہ اسموک, یہ لیڈ اور یہ جو فوگ ہوتی ہے, اسموک ہوتی ہے جس سے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے, اور بہت سارے ایسے عوامل جو انوائرمنٹ پولوشن کا باعث بنتے ہیں اور ان سے ہارٹ اٹیک کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے, اور اس کے بارے میں آگاہی. اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود یا اپنے آپ کو ہی بچانا ہے. تو یہ اس کا بیسیکلی تھیم تھا. اب میں ورلڈ ہارٹ ڈے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. دل کی بیماریوں میں نے بھی پہلے بتایا کہ
7 मिलियन तकरीबन 2 करोड़ डेथ हुई पिछले साल हार्ट अटैक से और हार्ट से रिलेटेड हुई। उसमें 80% ऐसी थी जिनसे बचा जा सकता था, देयर कैन प्रिवेंटेबल डेथ। और ये प्रिवेंटिव 80% तो कॉलेज का मतलब ये है कि 1.5 करोड़ डेथ ऐसी थी जिनको रोका जा सकता था। मतलब 2 करोड़ बंदा मर गया तो 1.5 करोड़ को बचाया जा सकता था। तो 1.5 करोड़ को बचाने का क्या तरीक़ाकार होगा। तीसरी इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो 85 इसमें जो जितनी 80% डेथ हुई है उसमें से इसमें 85% डेथ उन एरियाज़ में हुई है जिसे हम कहते हैं लो मिडल इनकम कंट्रीज़। अब लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में कौन से ममालिक आते हैं आपको पता ही, हमारे सारे पड़ोसी हम खुद शामिल, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये इधर वाले हमारे साथी मिडल ईस्ट वाले। तो ये सारा जो ग्रुप है ना, ये सारा अफ्रीका वाले कुछ लोग लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आते हैं। और जो टोटल वर्ल्ड में जितनी डेथ हुई है 85% इन कंट्रीज़ में हुई है। तो मतलब ये है कि हम सबसे ज़्यादा एट रिस्क है। अब इसमें हार्ट अटैक का जो वॉबल बनते हैं उसमें 2 चीज़ें हैं, 2-3 ग्रुप में कर देते हैं क्विकली। अच्छा, अब मसला ये है, अगर हम अब आजकल क्या करते हैं, हम आजकल ये करते हैं कि इंस्टीट्यूट बना लिए, FAC बन गया, हमने मुजाहिद हेल्थ सेंटर बन गया, लाहौर में FAC बन गया, PHC बन गया, और लोग आए जा रहे हैं, हमको ट्रीट कर रहे हैं, एमरजेंसी में धड़ाधड़ मरीज़ आ रहे हैं, बाईपास हो रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपको कि हम ऐसा ही कुछ कर रहे हैं जो आजकल हमने फ्लड के साथ किया है कि फ्लड के आने तक तो सोते रहे, जब फ्लड ने आके पूरा सिंध और पंजाब डुबो दिया, फिर हमें याद है हमने कुछ करना है। फिर क्या हुआ, अच्छा जी फ्लड को कंट्रोल करें। अब फ्लड कैसे कंट्रोल होगा, अब दरिया के किनारे ऊँचे करने से, बंद बांधने से तो फ्लड कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है ना। वो इतनी सारी जहाज़ जो अब धड़ाधड़ बाहर से आए हैं अमदाद के लिए ना, वो देने से फ्लड, मतलब वो तो हमने इतना नुकसान कर दिया। फ्लड ने कैसे कंट्रोल हो, फ्लड ने कंट्रोल होना था अगर 20 साल पहले कालाबाग डैम बना चुके होते, बादशाह डैम बना चुके होते, या ऊपर अप स्ट्रीम पे डैम बना चुके होते। अप स्ट्रीम पे डैम बनेंगे, अगर आज हम काम शुरू करें तो 20 साल के बाद फ़ायदा होगा। ऐसे ही है ना, अगर आज हम डैम बनाना शुरू करें तो 20 साल के बाद हम इस काबिल होंगे फ्लड को रोक सकें। एग्जैक्टली इसी तरह ही हार्ट डिजीज़ है, ये भी अप स्ट्रीम में बंद बांधना है। वो बंद कैसे बांधना है, वो बंद ऐसे बांध रहे हैं कि जो हार्ट डिजीज़ है ना, ये शुरू हो जाती है टीन एज में। 15 साल के बाद जो बच्चे हमारे स्कूल गोइंग, अर्ली कॉलेज गोइंग टीन एज होते हैं ना, उनमें वो सीडिंग शुरू हो जाती है, और हाँ वो सीडिंग शुरू हो जाती है नालियों में, और वो कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, और वक्त के साथ साथ बढ़ता बढ़ता वो आइंदा 10-15 साल में नाली बंद करके 30-40 ईयर में हार्ट अटैक का बायस बन जाता है। उस वक्त हम इसको रोक लेना तो फिर हम बच सकते हैं। उसको कैसे रोका जा सकता है कि हम अपने बच्चों में मिडल और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पे कैरिकुलम में ये सारा चीज़ें शामिल करें कि हार्ट अटैक से बचना कैसे है, और वो काम उस वक्त शुरू करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें 20 साल के बाद मिलेगा। क्योंकि वो जनरेशन जो आज 15 साल की है, जब वो 35-40 की होगी तो फिर उसमें होगा कि उसमें हार्ट अटैक में कमी आ गई। मैंने भाई ये तो एक तरीक़ाकार से मैंने बताया कि हम क्यों इतना सफ़र कर रहे हैं, और हमारी सारे रिसोर्स जो हैं वो सारे हमें इस पे यूज़ हो रहे हैं, और उससे कहीं कम रिसोर्स में हम ये सारा काम कर सकते। कैरिकुलम में जाना और बच्चों को लेक्चर देना और बच्चों को बताना, या स्कूल में कंपल्सरी कोर्स करना। अब हमारे जो हार्ट अटैक के अवामल है उसके 3 बड़े ग्रुप हैं। एक ग्रुप तो हुआ जो हार्ट अटैक का बायस बनते हैं तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, जैसे एज है, उम्र के साथ साथ हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। सेक्स है, मेल में भी है, फीमेल में भी है, अगर औरतों में बढ़ जाता है। तीसरा आपकी फैमिली है, कि अगर ख़ानदान में है तो आगे बड़ा हो जाता है। चौथा, अगर आप किसी शख्स को पहले हार्ट अटैक हो चुका है तो आइंदा हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये वो अमल है जो कहते हैं नॉन मॉडिफाइएबल, नॉन चेंजेबल, फिक्स कुछ नहीं कर सकते। अगला क्या है, अगले 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप ये है जिनको आप जो एक आपके अपने इख्तियार में ज़ाती तौर पे, दूसरा आप मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिसिन से जो कंट्रोल करना 3 बड़ी चीज़ें हैं, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल हो, और आपका शुगर लेवल ठीक। तो 3 बड़ी बीमारियां हैं जो आगे आके हार्ट अटैक का बायस बनती हैं। और वो चीज़ें जो आपके अपने इख्तियार में हैं, जो आगे हम हार्ट अटैक का ज़ाते खुद मतलब दावत देते हैं कि आप बैल मुझे मार, उसमें कौन कौन सी हैं? स्मोकिंग नंबर 1, हम खुद पीते हैं और दावत भी देते हैं। और वो स्मोकिंग ऐसा अमल है जिसको हम 1 सेकंड में जब चाहें तो बंद कर दें। मतलब ये इसके लिए कोई आर्डिनेंस लाने की ज़रूरत तो नहीं है ना, जिस तरह वो सेक्स चेंज करने का आर्डिनेंस आ गया है
اس کے لیے ایسا کوئی آرڈیننس ضرورت نہیں ہے کہ جی یہ اسموکنگ کرے گا تو یہ ہو جائے گا. دوسرا کون سا ہے؟ آپ کی ڈائٹ. ایٹ رائٹ، آپ صحیح کھانا کھائیں، متوازن غذا کھائیں اور صحت مند کھانا کھائیں، فروٹ زیادہ استعمال کریں، سبزیاں زیادہ استعمال کریں. تیسرا کون سا ہے؟ تیسرا ہے کہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی، آپ کتنا چلتے ہیں، کتنا واک کرتے ہیں. ابھی تک گورنمنٹ کو پتہ نہیں چلا کہ فزیکل یا واک کے کتنے فائدے ہیں. اگر ان کو پتہ چل گیا تو آپ یقین مانیں اس پہ ٹیکس لگ جائے گا. انہوں نے کہا اچھا جی صاحب اپنی گھڑیاں لگائے، جتنے اسٹیپ ہیں اتنا ٹیکس دیں. یہ ہو جائے گا ایک دم. اس لیے ابھی تک فری ہے نا تو واک کر لیا کریں. اور چوتھا ہے اسٹریس، آپ کی ذہنی تناؤ کتنا. آپ جتنا زیادہ پریشان ہیں، جتنی زیادہ آپ کی ہے کہلیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کا ذکر ہی دلوں کا اطمینان ہے. اس میں آپ کے فیملی اسٹریس ہے، آپ کے جاب اسٹریس ہے، آپ کے بچوں کا اسٹریس ہے، آپ کا فیملی اسٹریس ہے، آپ کا نیشنل اسٹریس ہے، فلڈ کا اسٹریس، سارے آ جاتے ہیں. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ کا ذکر زیادہ کریں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اپنے اختیار میں جن کو روکا. پھر ایئر پولوشن آ جاتی ہے جس سے بہت زیادہ ہے. پھر آپ کی موٹاپا آ جاتا ہے، اوبیسٹی. جتنا زیادہ بندہ موٹا، آپ کی جو کمر کا سائز کتنا ہونا چاہیے؟ 37 انچ کمر نارملی کہتے ہیں کہ جو ریکمنڈیشن ہے کہ اگر آپ کی فیمیل میں کمر کا سائز ہے، ویسٹ سے کہتے ہیں 32، اب 30 کر دیا، اور میل میں 37 تھی اب 35 کر دیا. تو ایک انچ ویسٹ بڑھنے سے ہارٹ اٹیک کا چانس کیوں اوپر جاتا ہے؟ تو اس کو میجرمنٹ اتنی آسان ہے کہ وہ فیتا ایک چاہیے، آپ رکھ لیں صبح روز. آپ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا ابڈومینل فیٹ ہوتا ہے نا، یہ والا، یہ ہارٹ اٹیک کی بہت بڑی وجہ ہے. تو آپ کا جتنا پیٹ کی چربی زیادہ ہوگی نا اتنا ہارٹ اٹیک کا چانس بڑھ جاتا ہے. جتنا بندہ تھن سلم ہوگا اتنا اس کو کم ہو جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی وہ عوامل ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں. اور جن کو اب میں موٹی شوگر اور بلڈ پریشر پر بتا دوں تو باقی تو چیزیں آپ کو پتہ ہی ہے. شوگر کے بارے میں بڑی ساری غلط فہمیاں ہیں. لوگوں نے، ہر بندے نے اپنا اپنا لیول مقرر کیا ہوا. اب جس پیشنٹ سے پوچھ لیں، میرے ساتھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ان سب کا تجربہ یہی ہے، یہی کہیں گے مجھے، وہ سیکنڈ کریں گے. پوچھتے ہیں پہلے جی شوگر ہے؟ ہاں جی ہے. کتنی رہتی ہے؟ ٹھیک رہتی ہے، شکر الحمدللہ ٹھیک رہتی ہے. یار کتنی رہتی ہے؟ نہیں جی ٹھیک رہتی ہے. کتنی رہتی ہے؟ بس جی 200 تو رہتی ہے، 200 تو گھٹ رہتی ہے. یار کتنی ہونی چاہیے ہے؟ نہیں جی وہ بس 150 200 ہونی چاہیے. نہیں یار 150 200 کو چھوڑو، ہونی کتنی چاہیے؟ آپ کو آپ کے ڈاکٹر نے کتنی بتایا تھا کتنی ہونی چاہیے؟ نہیں انہوں نے تو 110 120 بتایا تھا. میں کہتا ہوں میری بات سنو، آپ نے فروٹ لینے گئے ہو، سبزی لینے گئے ہو، آپ نے 110 کی سبزی خریدی ہے، اس کو 200 روپیہ دے کے آتے ہو کبھی ہوا کہ آپ خواتین سے پوچھتا ہوں کہ آپ سوٹ لینے گئی ہیں، آپ کا 1100 کا سوٹ ہے، آپ 2000 دے کے کبھی آئی ہیں اس کو دکاندار؟ آپ 1100 میں تو 500 میں لے کے آتی ہیں. اور اپنی شوگر جو ہے آپ نے 110 کی بجائے آپ نے 200 پہ فٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لیکن آپ کا شوگر کا لیول شوگر کا مریضوں کے لیے 100 سے کم ہونا چاہیے. ہمارے ہاں ایک بڑا غلط کنسیپٹ ہے کہ 100 سے کم ہوگا تو شوگر کم ہوگی. ایسا نہیں ہے. شوگر کی اپر لمٹ ہی 100 ہے، 70 سے لے کر 100 تک. 70 سے لے کر 70 ملی گرام سے لے کر 100 ملی گرام تک. یہ آپ ہائی لائٹ کریں، لوگوں کو پتہ چلے کہ شوگر کی لمٹ کتنی ہے. اگر شوگر 70 سے کم ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں شوگر لو ہوتی ہے. 70 سے لے کر 100 تک یہ نارمل شوگر کی رینج ہے، فاسٹنگ ناشتے سے پہلے ایک شوگر کے مریض کے لیے. جیسے شوگر 101 ہو جائے گی آپ گرے ایریا میں آ جائیں گے. اور اگر 126 سے اوپر چلی جائے گی تو آپ پکے ٹھکے شوگر کے مریض بن گئے. تو اس لیے 100 سے لے کر 125 تک کی شوگر ہے وہ گرے ایریا ہے. اور اس سے آپ نے ڈائٹ کنٹرول اور ایکسرسائز کر کے بچنا ہے. اور 126 سے اوپر پکی شوگر ہے. اس لیے یہ، اور کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد شوگر 140 سے کم ہونی چاہیے. یہ 2 فگرز آپ کو مسٹ ہر بندے کو پتہ ہونی چاہیے شوگر کے مریض کو کہ میں نے شوگر میری کتنی ہونی چاہیے. اور وہ شوگر اس نے کنٹرول کرنی. اگر بندہ انسولین لے رہا ہے تو وہ گاڑی کا اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہے. سمپل طریقہ ہے کہ ہر 2 دن کے بعد 2 یونٹ بڑھاتا جائے جب تک شوگر کنٹرول نہیں ہو جاتی. دوسرا مسئلہ بلڈ پریشر کا. یہی حال بلڈ پریشر کے ساتھ ہوتا ہے. پوچھتے ہیں بلڈ پریشر کتنا جی؟ کنٹرول ہے. بلڈ پریشر کتنا ہے؟ کنٹرول ہے. یہ کتنا رہتا ہے؟ بس جی 150 رہتا ہے. اب ان سے پوچھیے یار کتنا ہونا چاہیے؟ نہیں جی 150 ٹھیک ہے گا، ہم ساڈا تو رہتے 150 ہوگا، یا ہمیں 200 رہتا ہے، ہم کچھ نہیں کہتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر واقعی کچھ نہیں کہتا، اسی لیے اس کو سائلنٹ کلر کہتے ہیں، خاموش کھاتا. اور 17 ملین ڈیتھ ہوئی ہیں، 17 ملین ڈیتھ ہوئی ہیں لاسٹ ایئر اس وجہ سے، بلڈ پریشر کی وجہ سے. 2.5 بلین لوگ اس وقت تقریباً بلڈ پریشر کا شکار ہیں. پاکستان کا جو نیکسٹ ہے کہ پاکستان میں اس وقت 45 کے اوپر 70% پاپولیشن ہیپیٹائٹس ہے.
اور جو نیا ڈیٹا آیا ہے ہمارے پاس کراچی سے طبع نے کیا ہے، انہوں نے 18 سال سے 20 سال کے اوپر لوگوں کا سیمپل لیا چاروں صوبوں میں سے، اور وہ بڑا ہی ہاریبل تھا کہ جو 18 سے 20 سال سے عمر کے 50% لوگوں کو بلڈ پریشر ملا۔ 18 سے 20 سال کے بہت ہیوی نمبر ہے، بہت زیادہ نمبر ہے، اور 50% لوگوں کو پاپولیشن میں بلڈ پریشر ہے، اور جن کو بلڈ پریشر ہے وہ 50% کو نہیں پتہ کہ ان کو بلڈ پریشر ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ 50% پتہ ہی نہیں ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ 50% جن کو پتہ ہے ان کو صرف 50% ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، 50% علاج ہی نہیں کرا رہے، اور جو 50% علاج کروا رہے ہیں ان میں 50% ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہیں، اور 50% جو ہے نا وہ ادھر سجے کھبے میڈیکل اسٹور اور حکیموں سے اور سیلف میڈیکیشن پہ، اور جو ریمیننگ ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہیں ان میں سے 50% کا کنٹرول ہے۔ جب ساری فگر کیلکولیٹ کرتے ہیں نا تو 3% پاپولیشن کا کنٹرول ہے، 3% پاپولیشن کا کنٹرول ہے۔ تو نیٹ ہمارے پاکستان میں جو بلڈ پریشر کا کنٹرول ہے وہ 3% پاپولیشن میں ہے۔ تو یہ ہماری، اور بلڈ پریشر کتنا ہونا چاہیے؟ بلڈ پریشر آپٹیمل آئیڈیل جو ہے نا 120/80 سے کم ہونا چاہیے، 120/80 سے کم ہونا چاہیے، لیکن اگر 130 تک ہے تو بھی قابل قبول ہے، 130/80 سے قابل قبول، لیکن اگر وہ اس سے بڑھتا ہے 130 سے اوپر جاتا ہے اور نیچے والا 90 سے اوپر جاتا ہے تو پھر یہ آپ کو بلڈ پریشر کی دوائی کھانی چاہیے، پھر آپ بلڈ پریشر کی رینج میں آ جاتے ہیں۔ اور اگر 140 سے لے کر اوپر چلا جاتا ہے تو اسٹیج 1 ہائپر ٹینشن ہے، دوائی آپ کو دینی چاہیے۔ اس طرح کولیسٹرول ہے، تیسری بات کولیسٹرول کے بارے میں ہمارا بڑا غلط کنسیپٹ ہے، کوئی 200 کہتا ہے، کوئی 240 سے کہتا ہے۔ آئیڈیلی آپ کا کولیسٹرول عام بندے کا جس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا کولیسٹرول 180 سے کم ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو شوگر ہے یا ہارٹ اٹیک ہے تو اس کا کولیسٹرول 160 سے کم ہونا چاہیے، اب کرنٹ فگر 150 ہو گئی۔ تیسری بات جو امپورٹنٹ کولیسٹرول کا پورشن ہوتا ہے ایل ڈی ایل کہتے ہیں، ایل ڈی ایل۔ تو ایل ڈی ایل وہ کولیسٹرول کا حصہ ہے جو براہ راست ہارٹ اٹیک کا موجب بنتا ہے، یہ ہارٹ اٹیک کی وجہ ہے۔ تو ایل ڈی ایل لوگوں کا 150-200 تک ہوتا ہے، لیکن نارملی اب ایل ڈی ایل کا لیول اگر آپ کو کسی کو بلڈ پریشر یا شوگر ہے یا کسی ایک رسک فیکٹر نے بتا دیا ہے تو 70 سے کم ہونا چاہیے، اگر کسی کا بائی پاس ہو چکا ہے یا اسٹینٹ پڑ گیا تو 50 سے کم ہونا چاہیے۔ یہ فگرز پتہ ہونے چاہیے سب۔ باقی واک کتنی کرنی ہے؟ واک کہتے ہیں کہ اگر آپ 30 منٹس واک 5 days کر دیں تو ڈیز سفیشینٹ، 30 منٹس ان 5 days، 2 دن چھٹی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک اور میرے پاس بہترین حال ہے، اگر آپ 30 منٹس کٹھی نہیں کر سکتے تو آپ 15 منٹ 2 دفعہ کر لیں، اور 15 منٹ جب واک کرتے ہیں تو آپ کی فیٹ برننگ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ فیٹ برننگ 2 گھنٹے تک جاری رہتی ہے۔ تو آپ 2 دفعہ واک کرنے سے ہوگا کہ آپ کی فیٹ برننگ 4 گھنٹے تک جاری رہے گی۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم گھر سے باہر نہیں جا سکتے، جو خواتین یا بزرگ یا ہمارے پاس باہر فیسلٹی نہیں ہے سیر کرنے کی، گلی بڑی گندی ہے، باہر پولوشن بڑی ہے، مٹی بڑی ہوتی ہے، ان کے لیے بڑا ایک صاف سی بزرگوں کو میں کہتا ہوں یار آپ نماز پڑھنے مسجد میں جایا کرو، اور دور کی مسجد میں جایا کرو، تو آپ کی سیر بھی ہو جائے گی، آپ کو 10 قدموں کا ثواب بھی ٹکڑا مل جائے گا۔ تو آپ سیر کرو، اور اس کا جو بل ہے وہ بھی المیہ سے وصول کرو۔ اور جو خواتین یا جو لوگ نہیں جا سکتے سردی میں یا سخت گرمی میں، انہیں کہتا ہوں اپنے کمرے میں نماز کے بعد 5 تسبیحیں پھر کے کر لیں، کوئی 5 تسبیحیں پھر کے کر، ایک تسبیح کو 3 منٹ لگتے ہیں، تو کوئی 5 تسبیحیں پھر کے کر لیا کریں، 3 نمازوں میں بھی کر لیں، 15 منٹ کی 30-45 منٹ۔ تو یہ اس کا آپ کا ایسا، اور اپنی جو ویسٹ ہے یہ 37 سے کم رکھیں، ویٹ آپ کا آئیڈیل ہونا چاہیے، اور گھر میں متوازن غذا استعمال کریں، فروٹ ویجیٹیبل زیادہ استعمال کریں، اور گھی، چینی، 4 جو وائٹ چیزیں ہیں نا، 4 وائٹ چیزیں اگر اپنی ڈائٹ سے کس طریقے سے اوائڈ کر لینا تو آپ بڑے سکھی ہو جائیں گے۔ کون کون سی ہیں؟ چینی، نمک، چاول، آٹا۔ یہ مشکل کام ہے نا، چاول اور آٹا چھوڑنا مشکل کام ہے، لیکن یہ ہے کہ جن کا ویٹ زیادہ ہے، اوور ویٹ ہیں، اپنا ویٹ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، وہ 4 چیزیں چھوڑ دیں، آپ سبزیاں لیں، سیلڈ لیں، چکن لیں، دودھ پئیں، سارا کچھ کھائیں، اور آپ بہت کمفرٹیبل ہو جائیں۔ لیکن 2 چیزیں مست کم کر دیں، ایک نمک اور ایک چینی، تو آپ کا پھر، اور دوسری جتنے جنک فوڈ ہیں یہ بہت بڑی لعنت ہے، جتنے جنک فوڈ ہیں بہت بڑی لعنت ہے، اس لیے نا کوشش کریں اس کو نہ کریں۔ تو میں السلام علیکم جی، پہلے تو آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ
کہ آپ نے یہاں پہ آنے کی دعوت دی اور پروفیسر صاحب کو اور ہم تینوں کارڈیالوجسٹس جو ہیں پروفیسر صاحب کے ساتھ یہاں پہ حاضر ہوئے. یہ ان فیکٹ جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ یوز یور ہارٹ فار ادرز ہارٹ، تو یہ آپ لوگوں کی طرف سے پریس کلب کی طرف سے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ اور کنٹریبیوشن ہے فیصل آباد کی کمیونٹی کے لیے ان جنرل، ان اسپیسیفک اور جنرلی پاکستان کے لیے ان جنرل. ونس اگین بہت شکریہ. ابھی جب بات ہو رہی تھی کہ وہ دل کی خون کی نالیاں بلکہ پورے بدن کی، تو ان کی چھوٹی سی مثال اسی طرح ہے کہ جیسے نہر سے وہ نکلتے ہیں نا جی موگے، اگر وہ موگے کچے ہوں تو ان میں گارا پھنس جائے گا، اگر وہ سموتھ ہوں گے تو گارا پھنسے گا نہیں. اور سموتھ کیسے ہوں گے کہ اس میں جس پیشنٹ کو شوگر ہے اس کے بھی وہ موگے کچے ہوں گے، جو سگریٹ پیتا ہے اس کے بھی کچے، جس کو بلڈ پریشر ہے اس کے بھی کچے، یعنی وہ اندر والی جو لیئر ہے اینڈوتھیلیم وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے بہت زیادہ، اور اس کی وجہ سے وہ موگا کچا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک تو یہ جیسے پروفیسر نے بتایا، ویسے تو جیسے انہوں نے فرمایا اس کے بعد کچھ کہنا ایسے ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا، لیکن ایز اے پارٹ آف دا ٹیم چونکہ مجھے حکم کیا گیا کہ میں نے بھی کچھ عرض کرنا ہے، تو ایک تو عوام کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ موقع پکے رکھنے ہیں، کچے نہیں کرنے. دوسری بات، سٹریس آج کے دور کا بہت اہم فیکٹر ہے ہر قسم کی بیماریوں میں، ریلیشن شپ کی ڈسٹربنسز میں. آپ لوگ میڈیا سے ماشاءاللہ بیلونگ کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کا ایکسپوجر بہت ہے. سٹریس کو اگر غور کریں تو ریلیشن شپ بریکیج جو فیملیز میں ہو رہی ہے پہلے کی نسبت کتنی زیادہ ہے، ٹالرنس کتنی کم ہو چکی ہے، کاروباری حالات لوگوں کے کس طرح سے ڈسٹرب ہوئے. یہ سارے فیکٹرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں نہ صرف ہارٹ کو، بلکہ دل تو ایک چھوٹا سا عضو ہے نا جی، لیکن منبع ہے. باقی جتنے اعضاء ہیں اعضائے رئیسہ، ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سٹریس جو ہے وہ کم سے کم ہو. وہ سب نے جیسے بتایا سالٹ اور شوگر، تو کچھ ایس ہیں جس میں سٹارچ بھی لے لیں، میدا ابھی آپ پوچھ رہے تھے، تو یہ ایس جو ہیں انہیں ہمیں ختم کرنا ہے. سالٹ، شوگر، سٹارچ، اسموکنگ، سٹریس، انہیں ختم کرنا ہوگا. اور باقی ڈائٹ میں ایل ڈی ایل اور ایچ ڈی ایل، ایل ڈی ایل ایل سے سٹارٹ ہوتا ہے لیتھل کولیسٹرول، ایچ ڈی ایل ہیلدی کولیسٹرول. تو ان سب فیکٹرز کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے اور نہ صرف اپنے تک بلکہ کمیونٹی کو بتانے کی ضرورت ہے. یہ بہت بڑی ایک سوسائٹل سروس ہے آپ لوگوں کی. وی مسٹ ایکنالج کہ آپ ریئلی ایک بہت بڑا پارٹ پلے کرتے ہیں کمیونٹی کو اپ ڈیٹ کرنے میں اور موٹیویٹ کرنے میں. یہ آپ کے اینڈ سے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. بہت شکریہ جی. اپنے حفظ و مان میں رکھیں، لمبی زندگی دے. ہمیں ان سے موقع ملتا رہتا ہے چیزیں سیکھنے کا نئی سے نئی. تو ماشاءاللہ ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے کارڈیالوجی کے شعبے میں فیصل آباد میں. تو ہم ان کے ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ان کا سایہ ہم پہ ہمیشہ سلامت رہے. آمین. آمین. تو دوسرے بات، سر نے بہت اچھی بات کہی ہے، حبیب گابا صاحب نے بھی اس کا تناظر میں کر دیا. میں سب سے امپورٹنٹ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو میرا خیال ہے کہ انڈر ٹچڈ ہے، یعنی کہ اس پہ زیادہ ہماری گورنمنٹ بھی نہیں کر رہی کام اور ہم لوگ خود بھی نہیں کرتے اس پہ کام. وہ کیا ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے رکا جائے. جیسے سر نے بات کی تھی سیلاب آنے سے پہلے اس کا تدبیر کی جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ہماری انوائرمنٹ ہے اور ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس میں ملاوٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے جس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں. دوسری بھی ہیں ہارٹ کی ڈیزیزز بھی ہیں. اور اسی طرح جو ہمارا انوائرمنٹ ہے پولوشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گاڑیوں کے دھوئیں کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، جو کہ الٹیمیٹلی ہمیں بیماریوں کے اندر مبتلا کر رہا ہے. اس میں نو ڈاؤٹ ہارٹ کی ڈیزیزز بھی بڑھ رہی ہیں.
تو میری آپ کے توسط سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے، ہماری گورنمنٹ کو بھی کام کرنا چاہیے اور ہمیں خود بھی اس پہ کام کرنا چاہیے کہ ہمیں اس سے ایسی چیزیں ڈیولپ کرنی چاہیے، ایسا سسٹم ڈیولپ کرنا چاہیے جس میں ہمیں فوڈ پولوشن جو ہے، ملاوٹ والی چیزیں ہیں پیدا ہو جاتے ہیں جو ہمیں کینسر بھی کر سکتے ہیں، ہماری آنتوں کی بھی خرابی کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بحیثیت قوم اور اگر گورنمنٹ اس میں انوالو ہوتی ہے اس پہ پیرا دینا چاہیے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے جو دکاندار ہیں کہ وہ اس کو صحیح آئل یوز کریں، اچھا ہیلدی آئل کریں، کیونکہ وہی جو ہم کھا رہے ہیں ہم اپنی باڈی کو، ہم نے اپنی مشین کو جو ایڈ آن کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے خرابی کا باعث مان ہے اور ہمارے واقعات بہت بڑھ رہے ہیں، یعنی کہ کینسر ہو رہا ہے، آنتوں کی بیماریاں ہیں، ہارٹ کے اٹیک ہیں، یہ سارے اس کی وجہ سے ہمارے سسٹم پہ، ہیلتھ سسٹم پہ برڈن آ رہا ہے اس کی وجہ سے. اور ہمارے زیادہ تر گورنمنٹ کے ریسورسز علاج کرنے پہ گزر رہے ہیں، حالانکہ اگر ہم اس کو پریونٹیو میئر کریں تو اس میں ہم بہت ساری چیزیں بچت کر سکتے ہیں اس میں. شکریہ. میرے سے کریں گے سر سے؟ جی جی. اچھا، آرگینک جو فوڈ کا آپ کا سوال ہے کہ ہمیں آرگینک، وہی بات میں نے کی جب ہماری سبزیوں میں یہاں پہ گندا پانی، گٹر کا پانی، میں نے اس پہ کیس بھی کیا تھا ایک، مجھے یاد ہے واسا کو میں نے ریکویسٹ کی تھی، واسا کا جو گٹر کا پانی ہے وہ سبزیوں کو لگایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے ٹاکسن ہے. ایک تو یہ بات ہے، ہمیں آرگینک فوڈ جو پیور آرگینک فوڈ پہ آنا چاہیے، وہ ہمارے لیے بینیفیشیل ہے، اس سے ہارٹ ڈیزیز کا برڈن کم ہو جائے گا. تو دوسری بات آپ نے بائی پاس والی کی ہے، بائی پاس میں یہ ہے کہ اس کے بعد ہم کہتے ہیں انسان کو نارمل اپنی ڈیلی لائف میں آ جائے، واک کرے 30 منٹ، جیسے سر نے بتایا 30 منٹ تو لازمی واک ہے ان کے لیے، تاکہ ان کا جو ہارٹ کا ٹون اپ وہ چلتا رہے، اور اپنی میڈیسن جو ہے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ چھوڑے، بلکہ نہیں چھوڑنی چاہیے، وہ لازمی ہے. بائی پاس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈیزیز بالکل ختم ہو گئی ہے، بائی پاس صرف آپ کو ٹائم دے گا بائی پاس کے بعد کہ آپ کا ٹائم، یعنی کہ آپ کی سمٹم کم ہو جائیں گی، لیکن وہ جو بیماری کا پروسیس ہے وہ کنٹرول نہیں ہوگا، وہ آپ کے اپنے ہاتھوں میں. اس کے لیے سیر، چکنائی سے پرہیز، نمک سے پرہیز، واک اچھی، وہ آپ نے لازمی کرتے رہنا، ادروائز بائی پاس بھی ختم ہو جائے گا پھر. یہ ہے سر ایک سیکنڈ، اگر آپ برا نہیں مانیں تو ڈاکٹر نعمان صاحب کے بھی کومنٹس لے لیں، پھر کویسچن آنسر سیشن شروع کر لیں. بہت شکریہ آپ کا. یہ مائک سے آخر تک پروفیسر نعیم اسلم صاحب نے، گابا صاحب نے، یاسر مفتی صاحب نے ساری باتیں کلیئر کر دی ہیں. میں صرف اینڈ پہ ایک کمنٹ دوں گا کہ اگر ہم اپنے پارک کو زیادہ آباد کریں تو ہمارے ہاسپٹلز میں رش کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اگر ہم واک کریں اور یہ ہمارے جو رسک فیکٹرز ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، یہ آٹومیٹکلی کم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اسی طرح دل کی بیماریاں بھی کم ہو جائیں گی. اور دوسرے نمبر پہ گورنمنٹ کو کچھ مطلب ایکشن لینا چاہیے جنک فوڈ کے اوپر، ان کے اوپر کوئی ٹیکسیشنز آئیں، ان کو بین کیا جائے. جب سے یہ ایڈ آن ہوئے ہماری لائف میں، ہمارا ہارٹ ڈیزیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، ان کو بند کرنا چاہیے اور واک کی طرف ہمیں آنا چاہیے. تھینک یو. اس میں نا میں ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں، تھوڑی سی بات پوری کر لیں. جو میری عمر کے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں، آپ میں سے جو ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم اسکول میں جاتے تھے تو ہمارے بڑے بڑے پلے گراؤنڈ ہوتے تھے، پی ٹی کا باقاعدہ پیریڈ ہوتا تھا. پی ٹی ماسٹر پہلے دوڑ لگا گئے اور پھر پی ٹی کروا کے اور آخر میں سوٹیاں مار کے ٹانگوں کا برا حال کر دیتا تھا. کون سا اسکول تھا جس میں پی ٹی کا پیریڈ نہیں ہوتا تھا؟ روز پی ٹی ہوتی تھی، اور جو پی ٹی اور ڈرل ہوتی تھی، اور پھر این سی سی ہوتی تھی ایف اے سی میں، اور این سی سی بھی 2 سال ٹکا کے ہوتی تھی. مطلب اس کے بعد اب جب یہ پرائیویٹ اسکول سسٹم آ گیا، اس میں پلے گراؤنڈ ہی ختم ہو گئے، گیمز ہی ختم ہو گئی، کوٹھیوں میں اسکول آباد ہو گئے، اور وہ گیم جو پلے گراؤنڈ سے نکل کے لیپ ٹاپ اور موبائل کے اندر آ گئی. تو وہ گیم جب موبائل کے اندر آ گئی ہیں، اب اس میں امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی اسٹڈی تھی کہ وہ بچے جو دن میں 2.5 گھنٹے ٹی وی، لیپ ٹاپ یا موبائل پہ چیٹ کرتے ہیں اور ایک برگر یا ایک پیزا استعمال کرتے ہیں، ان میں ہارٹ اٹیک کا انسیڈنس عام لوگوں سے 3 سے 4 گنا زیادہ ہے. یہ پروون فیکٹر ہے، 3 سے 4 گنا زیادہ ہے ان بچوں میں جو بچے ہیں ابھی.
جیسے میں نے کہا نا کہ ارلی ایج میں شروع ہو جاتا ہے, آگے جا کے ان میں ہارٹ اٹیک کا انسیڈنس اتنا زیادہ, شوگر کا انسیڈنس 2.5 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بات اور بھی بات ہو رہی تھی, بابا صاحب نے بھی کی, ریاست صاحب نے بھی کی, کہ جو ہماری ایئر پولوشن ہے, جو ہمارے انوائرمنٹل فیکٹر ہیں, جس میں اس میں بھی یوز یور ہارٹ نیچر کے لیے. تو میں ایئر پولوشن میں آپ نے جناب کلاب کے بعد ایک بورڈ لگا ہوتا ہے, رات کو بلنک کر رہا ہوتا ہے, اس سے دیکھا AQI, اور نیچے دیکھا تھا کبھی 50 آ رہا تھا, کبھی 70 آ رہا تھا, 100 آ رہا ہوتا ہے. واٹ از دیٹ؟ دیٹ از ایئر کوالٹی انڈیکس, دیٹ از کالڈ ایئر کوالٹی انڈیکس. یہ ون آف دی لیٹسٹ موڈیلٹی جو آپ نے بال لگائی کہ ان کے بال لگا ہوتا ہے, رات کو کبھی گزرے نا تو آپ کو بڑی ریڈ لائٹ میں نظر آئے گا AQI 50, یا ایک فگر چل رہی ہوگی. AQI کیا چیز ہے؟ AQI ہے کہ آپ کی ایئر میں کتنی پولوشن ہے, آپ کی ایئر میں لیڈ کتنا ہے, اسموک کتنی ہے, پولوشن کتنی ہے جو صحت کے لیے خطرناک ہے. نارملی جو AQ ہے نا, AQI ہیلدی معاشرے کے لیے وہ 25-30 سے کم ہونی چاہیے, اور 50 میکسیمم اپر لمٹ ہے. 50 سے جب 100 کو چلی جاتی ہے نا تو پھر یہ کہتے ہیں یہ صحت کے لیے مضر ہے. 100 سے 200